12 اماموں کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آئمہ اہل بیت ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں. ویسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک ہیں، تو وہ بھی آئمہ ہی میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں ہیں لیکن اہل بیت میں داخل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت میں بطور خاص ان کو شامل قرار دیا. تو اب وہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہے، امام حسن حسین ہیں، ان کے بعد امام زین العابدین ہے، پھر امام جعفر صادق ہیں، پھر امام باقر ہیں. تو یہ والا جو سلسلہ ہے یہ امام باقر ہیں، پھر امام جعفر صادق ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اہل بیت کے وہ نہایت متقی، پارسا اور اعلیٰ درجے کی بزرگی اور ولایت اور روحانیت اور مقام و مرتبہ کے حامل بزرگ تھے کہ جنہیں پوری دنیا اسلام تسلیم کرتی ہے، جن کے مقام و مرتبے کو اور جن کی عظمت و شان کو اور جن کے مقامات ولایت میں انتہائی اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، سارے مسلمان تسلیم کرتے ہیں. تو اہل سنت کا عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے. تو لہذا یہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہستیاں ہیں، اور پھر سادات کرام میں سے ہونے کی وجہ سے ان کو بطور خاص شرف اور کمال حاصل ہے. لیکن ان سب کے باوجود جو اہل سنت کا مزید ان کے بارے میں عقیدہ ہے وہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے نبی یعنی کہ جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ ان آئمہ اہل بیت سے 12 اماموں سے افضل ہیں. ہمارے نزدیک انبیاء علیہم السلام یہ ساری کائنات سے افضل ہیں. کوئی غیر نبی نہ ان کے برابر ہو سکتا ہے نہ ان سے بڑھ سکتا ہے. اسی طرح جو معصومیت کا عقیدہ ہے وہ بھی اہل سنت کا بہت واضح کلیئر ہے کہ معصوم صرف اللہ کے نبی اور اس کے فرشتے ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ یہ ہستیاں محفوظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے گناہوں کے ارتکاب سے. تو لہٰذا اہل سنت کا جو مذہب ان کے بارے میں ہے وہ ہے اعتدال پر، نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے.